کسی قسم کی کوئی بھی مشکل جب انسان کو آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر ہی دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے سے 2 محبوب چیزیں لے لوں، یعنی اس کی 2 آنکھیں لے لوں، تو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے کسی بندے سے اس کا کوئی قریبی جاننے والا لے لوں، تو اس پہ اگر وہ صبر کرے تو صبر کے بدلے میں اس کا جو اجر ہے جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو یہ کنفرمیشن دے دی جائے کہ جو آپ پہ مشکل وقت آیا نا، اس پہ آپ صبر کریں، اس صبر کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت دے گا، تو یہاں پہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی آخرت تو پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے، مجھے نہیں آخرت واخرت اجر چاہیے، میرا دنیا میں مسئلہ حل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور دنیا میں ہی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی ہماری خواہش اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی سچویشن آ جائے جو ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، اس میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں آخرت کی کہانیاں مت بتایا کریں، ہمیں دنیا میں بس سارا اجر چاہیے۔ اور یہاں پہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اس کا کوئی عزیز دوست چھین لے، اب یہ عزیز کوئی بھی ہو سکتا ہے، والدین سے اولاد چلی گئی، اولاد کے لیے والدین میں سے کوئی چلا گیا، بیوی کے لیے خاوند چلا گیا، خاوند کے لیے بیوی چلی گئی، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اگر اللہ وہ لے لے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اگر اس پہ وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بدلہ میرے پاس جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اسی طرح کی ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو سوچیں سبحان اللہ، جو انسان دنیا میں مشکل کے اندر آیا ہے، اس کو فائنینشیل لاس ہو گیا، اس کا بزنس نہیں چل رہا، اس کی جاب چلی گئی، اس کے گھر کے اندر اس کے گھر والے کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، ریلیشن شپس کے پرابلم آ گئے، خاوند کو بیوی نے چھوڑ دیا، بیوی کو خاوند نے چھوڑ دیا، کوئی بھی مسئلہ، یہ سارے پرابلمز ایسے ہیں جو کہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی زندگی کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتے ہیں۔ انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سٹریسفل ہو جاتا ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ جو اللہ ایک کانٹا چبھنے کے اوپر میرا درجہ بلند کرتا ہے، تو کانٹا چبھنے کی تکلیف تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہے فزیکلی کسی جسم کو کوئی تکلیف پہنچنا، وہ بھی ظاہری بات ہے مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آسان ہے، لیکن جو انسان کو ایموشنلی تکلیف پہنچتی ہے، کہ انسان کو جو غم کی کیفیت ہوتی ہے، کسی قریبی جانے والے کے چلے جانے سے جو نقصان ہوتا ہے، اس میں فزیکل کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دل بے چین ہو جاتا ہے، دل میں غم ہوتا ہے، دل بالکل، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا میرا دل بیٹھے چلے جا رہا ہے، میرے دل کو سکون نہیں آ رہا۔ تو یہ دل کے اندر جو غم ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی انسان کے جسم کو پہنچنے والے جو چوٹ ہوتی ہے، جو زخم ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ ایک کانٹا چبھنے کے اوپر آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے، تو جو اتنی مشکل سچویشن سے گزر رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے آخرت کے درجات کو کتنا بلند کر رہا ہے۔